بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے راستے میں نکلنے والے لوگ، اسلامی ریاستوں کی حفاظت کرنے والے لوگ، مسلمانوں کی پہراداری کرنے والے مجاہدین، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں ان کی عظمت اور شان کیا ہے اور یہ عمل کتنا فضیلت والا عمل ہے، آئیے احادیث مبارکہ سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت سلمان فارسی روایت کرتے ہیں کہ رباط یوم ولیلۃ خیر من صیام شہر و قیامہ، کہ اللہ کے راستے میں ایک دن اور ایک رات کی پہراداری کرنا یہ ایک مہینے کے روزوں اور ایک مہینے کے قیام سے بھی افضل ہے۔ یعنی ایک مہینہ پورا انسان روزے رکھے اور راتوں کی شب بیداری کرے، اس سے بھی زیادہ بہتر ہے ایک دن اور ایک وہ رات جو انسان اسلامی ریاستوں کی حفاظت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اور مسلمانوں کی پہراداری کرتے ہوئے گزار دیتا ہے۔ فرمایا وَإِن مَاتَ جَرَى عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ، کہ اگر وہ شخص اسی عمل کے دوران یعنی پہراداری کے دوران، حفاظت کرنے کے دوران مر گیا تو اس کا عمل جو ہے وہ قیامت تک جاری رہے گا، اللہ تعالیٰ اسے اسی طرح پہراداری کرنے کا ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، قبر میں اس کا رزق جاری کر دیا جائے گا۔ وَأَمِنَ الْفَتَّانِ، اور اسے قبر کے ہر قسم کے امتحان سے، فتنے سے اور سوال و جواب سے اور آزمائشوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھا جائے گا۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الف یوم فیما سواہ من المنازل۔ نسائی شریف کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے راستے میں ایک دن گزارنا یہ 1000 دن گزارنے سے افضل ہے۔ یعنی ان کے علاوہ عام زندگی میں انسان اگر ایک 1000 سال 1000 دن گزارتا ہے اور اللہ کے راستے میں مسلمانوں کی پہراداری کرتے ہوئے وہ ایک دن گزارے تو اس کا یہ ایک دن باقی زندگی کے 1000 دنوں سے افضل ٹھہرتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ مدینے میں ایک دفعہ خوف و ہراس کی کیفیت پیدا ہو گئی اور لوگ حواس باختہ ہو کر وہاں سے ساحل کی طرف نکل پڑے۔ مجھے کسی چیز پر پہراداری پر مامور کیا گیا تھا، لیکن میں نے اس پہراداری کو نہ چھوڑا، میں اپنی ڈیوٹی پر ڈٹا رہا۔ لوگ کچھ دیر کے بعد جب انہیں پتہ چلا کہ کوئی خوف و ہراس والی بات نہیں ہے، سب امن ہے، لوگ واپس آئے تو مجھ سے کسی شخص نے پوچھا کہ جب سارے لوگ باہر کھڑے ہوئے تھے تم یہاں کیوں کھڑے رہے، کیوں ڈٹے رہے اپنی اس ڈیوٹی پر؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، موقف ساعۃ فی سبیل اللہ خیر من قیام لیلۃ القدر عند الحجر الاسود، کہ اللہ کے راستے میں ایک ساعت کے لیے کھڑا رہنا، پہلے ایک دن اور ایک رات کی بات تھی، پھر صرف ایک دن کی بات تھی، اب سنیے صرف ایک ساعت کے لیے جو اللہ کے راستے میں کھڑا ہوگا تو یہ اس کا عمل لیلۃ القدر میں حجر اسود کے پاس کھڑے ہو کر قیام کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ لیلۃ القدر ویسے بھی 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور پھر حجر اسود یعنی حتیم کعبہ شریف میں ایک نماز پڑھی جائے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو ایک طرف 1000 مہینے سے افضل اور پھر ساتھ 1,00,000 نمازیں جو ہے وہ ایک نماز کے بدلے میں ثواب ملنا، اس کو اگر کیلکولیٹ کیا جائے تو یہ بے حد و بے حساب جو ہے وہ ثواب بنتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے راستے میں ایک ساعت کے لیے بھی کھڑا رہتا ہے تو اسے حجر اسود کے پاس کھڑے ہو کر لیلۃ القدر کے قیام سے بھی زیادہ ثواب دیا جاتا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل میت یختم علی عملہ الا الذی مات مرابطا فی سبیل اللہ، کہ ہر مرنے والے کے جو اعمال کا سلسلہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اب اس کے جو اعمال ہیں وہ بالکل منقطع ہو جاتے ہیں، سوائے اس شخص کے کہ جو اللہ کے راستے میں پیراداری کرتے ہوئے مرا، فإنہ یمنع لہ عملہ الی یوم القیامۃ، اس لیے کہ اس کا یہ جو عمل ہے اسے قیامت تک اللہ تعالیٰ جاری و ساری فرما دیتا ہے۔ ویأمن من فتنۃ القبر، اور اسے قبر کے فتنے سے اور قبر کے امتحانوں سے، آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ بالکل جو ہے وہ محفوظ فرما دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ عینان لا تمسہما النار، عین بکت من خشیت اللہ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا 2 آنکھیں ایسی ہیں کہ جنہیں کبھی جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی، ایک وہ آنکھ جو اللہ کی خشیت میں، اللہ کے خوف میں آنسو بہاتی ہے، اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں مسلمانوں کی حفاظت کے لیے رات کو جاگ کر پہراداری کرتے ہوئے گزارتی ہے، ایسی آنکھ کو کبھی جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طوبی لعبد آخذ بعنان فرسہ فی سبیل اللہ، کہ مبارک ہو اس بندے کو جو اللہ کے راستے میں گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے ہو، اس کے بال پراگندہ ہو
اس کے پاؤں غبار آلود ہوں، اگر اس کو پہرے پر لگا دیا جائے تو وہ خوب دیکھ بھال کرے، اگر لشکر کے پیچھے لگا دیا جائے تو وہ خوب فرض شناسی سے کام لیتے ہوئے اپنی ڈیوٹی کو بھرپور انداز سے سر انجام دے۔ لیکن دنیا والوں کے ہاں اس کی اتنی قدر و قیمت بھی نہ ہو کہ غربت کی وجہ سے اگر وہ کسی سے ملاقات کرنا چاہے تو اسے ملاقات کی اجازت نہ ملے، اگر وہ کسی کی سفارش کرنا چاہے تو کوئی اس کی سفارش قبول کرنے والا نہ ہو، حالت یہ ہو۔ لیکن وہ اللہ کے راستے میں جب نکلے تو خوب فرض شناسی کے ساتھ کام لے، تو فرمایا اللہ کے ہاں اس شخص کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ تو یہ وہ احادیث مبارکہ ہیں جن میں اسلامی ریاستوں کی حفاظت کرنے والوں اور مسلمانوں کی پہراداری کرنے والوں کی عظمت و شان کو بیان کیا گیا ہے۔ آخر میں افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو جو ہے وہ بھرپور انداز میں جواب دیا اور ان کے گھر کے اندر گھس کر انہیں نیست و نابود کیا اور ناخن چنے چبوائے اور ان کا سارا غرور جو ہے اسے خاک میں ملا دیا اور مسلمانوں کے سر فخر سے بلند کر دیے۔ اللہ تعالیٰ افواج پاکستان کو اسی طرح مسلمانوں کی خدمت کرنے اور ملک پاکستان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔